اچھا ایک اور چیز بھی ہے, مطلب جب یہ لوگ حکمرانوں پہ تنقید کرتے ہیں نا کہ موجودہ حکومت نے یہ کیا, عمران خان کی حکومت نے یہ کیا, شہباز حکومت نے یہ کیا, میں کہتا ہوں جیسی روح ویسے فرشتے. یہ مجھے اتنا بتا دیں کہ جو لوگ یہ جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں, سبزیاں فروخت کر رہے ہیں, پھل فروخت کر رہے ہیں, یا باقی جہاں جہاں گوشت فروخت کر رہے ہیں, جہاں جہاں جس کا لگ رہا ہے, مطلب وہ لگا رہے ہیں, مہنگائی اپنے طور پر کیے جا رہے ہیں اور پھر سارا الزام دھر دیتے ہیں حکومت پہ. یہ ابھی جو Now there comes a مہنگائی کنٹرول کمیٹی which doesn't exist. جی, وہ کون سی کمیٹیز ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں, وہ جا کے چیک کرتی ہیں. یہ ایگزیکٹلی گھوسٹ کمیٹیز ہیں کہ نہ آپ دیکھیں جو ہے لسٹیں وہ تو آویزہ ہوتی ہی ہیں, مختلف آپ دکانوں میں جائیں, لیکن چیزیں اس بھاؤ پہ آپ کو نہیں مل رہی ہوتی. سو یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور جہاں پہ مہنگائی کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ جی مہنگائی پر بھی اسٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں. موجودہ جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب, انہوں نے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کہا کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ان کو اگر اپنے کپڑے بھی بیچنے پڑے تو کپڑے بیچ دیں گے, جس پہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے. جی کل کیا کہا, پہلے سنواتے ہیں آپ کو اسٹیٹمنٹس دونوں کے. اور آپ کو ہر دکان میں آٹا سستا دوں گا. جو قیمت کل اور پرسوں پنجاب میں ہوگی وہی قیمت KPK میں ہوگی. منسٹر صاحب نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا مہیا کروں گا. اس نے آگے کہا کہ میں اپنے کپڑے بھی اتار دوں گا آٹا سستا کرنے کے لیے. خدا کے واسطے شہباز شریف یہ ڈرامے ختم کرو. تمہیں لوگ پہچان گئے ہیں. شہباز شریف خدا کے واسطے کپڑے نہ اتارنا, خوف سے مر جائیں گے. اچھا جی, تو یہ دیکھیں نا کہ یہ بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے, لیکن شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کپڑے بیچ دوں گا. مطلب سوچو ہمارے جیسا بندہ کہتا ہے اس کے نہ اتنی قیمت میں بکتے, نہ اتنے پیسے آتے اور نہ کسی کا پیٹ بھرتا. اس سے اندازہ کریں کپڑے کتنے مہنگے ہوں گے. پوائنٹ کی بات پہ ہیں, محاورہ بھی تو ہو سکتا ہے ویسے, صرف فلیٹ نہیں مہنگے, کپڑے بھی مہنگے. اوہ یس یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. لیکن اب دیکھیں یہاں پر اب سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا چاہیے, کیونکہ اب جو مہنگائی ہے, اب جو صورتحال ہے, اس پر بیس کرتے ہیں آپ کی نیکسٹ الیکشن کیمپین. سو یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. جب تک لوگ مطلب ایک مہینہ آپ دیکھیں ہو چکا ہوا ہے, اس سے زیادہ بہتر تھا کہ یہ لوگ پورا کرنے دیتے ٹائم نا. ڈونٹ یو تھنک, کیونکہ اس سے پہلے بھی دیکھیں بعد مہنگائی, اس کے سے پہلے بھی ہم مہنگائی پہ شوز کر رہے ہوتے تھے, لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے, اور لوگ اب بہت زیادہ پریشان ہیں بھائی. لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں. اچھا کتنے دن ہو گئے نئی حکومت کو؟ تقریباً 28-29 دن ہو گئے. ہاں 28 دن. تو اس سے پہلے جو ملک کی اکانومی تھی, جو فسکل سچویشن تھے, وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے تھے؟ کافی اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ پیٹرول پہ تو سبسڈی دیتی تھی, لیکن اس کے علاوہ مشکلات تو تھیں کسی حد تک. لیکن اب سچویشن تھوڑی سی مزید کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے. تو موازنہ نہ کر لیں ویسے؟ ہاں موازنہ کرتے ہیں ایک رپورٹ کی صورت میں. بجلی کی قیمت میں تیسری دفعہ اضافہ کیا گیا. مجموعی قیمت 30 روپے فی یونٹ ہو گئی. ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ. کمی کرنے میں حکومت مکمل ناکام دکھائی دیتی ہے. اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا مسلسل رجحان دیکھا جا رہا ہے. سرمایہ کار پیسہ لگانے سے گریزاں دکھائی دے رہے ہیں. سعودی حکومت نے بجائے نیا فنڈ دینے کے پچھلے $1 بھی واپس مانگ لیے. IMF سے مزید فنڈ لینے میں ناکامی ہے. حکومتی شرائط تمام کی تمام رد کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ ادویات کی قیمتوں میں 20% اضافہ مریضوں کے لیے خطرے کا باعث ہے. ایک ماہ کے دوران چینی کی قیمتوں میں اوسط 20% اضافہ. گھی کی قیمت میں 30 روپے کلو کا اضافہ ہو چکا ہے. FPCCI نے بگڑتی معاشی صورتحال کے پیش نظر حکومت کو معاشی ایمرجنسی لگانے کے لیے خط لکھ دیا. زر مبادلہ کے ذخائر میں تیزی سے آتی کمی معیشت کی زب و حالی بیان کر رہی ہے. ڈیزل کا شدید بحران پیدا ہوا اور کھڑی فصلوں کی کٹائی میں دیر ہوئی. 3.5 سال بعد عوام کو شدید لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے. حج کے کرائے میں 2 گنا اضافہ کر دیا گیا. پناہ گاہ اور شیلٹر ہومز کو بند کر دیا گیا. پینشن اور تنخواہوں میں اضافہ کر کے واپس لے لیا گیا. ہفتے کی چھٹی ختم کر کے اعلان واپس لے لیا گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ نئی حکومت ان اعداد و شمار کے آئینے میں اپنی کارکردگی ضرور دیکھے. آل رائٹ جی, تو یہ تو بڑا کوئی گمبھیر صورتحال ہے. بالکل جی, کافی زیادہ گمبھیر صورتحال ہوگی, اور اسی والے سے بات کریں گے. سابق ترجمان وزارت مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں, اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گی کہ واٹ ہیپن آل آف اے سڈن کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی. السلام علیکم مزمل, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. مزمل, حالات تو جب آپ کی حکومت تھی مہنگائی کی تب بھی ہم دیکھ رہے تھے بتدریج مہنگائی ہوتی چلی جا رہی تھی, لیکن یہ ایک مہینے میں جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہے جس پہ عوام کافی زیادہ بلبلا اٹھے ہیں,
کیا ریزن بنی, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں جو آپ کو بتاؤں کہ مہنگائی کی دو شکلیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے کہ مارکیٹ افیکٹ اور ایک ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو افیکٹ. ٹھیک ہے. مارکیٹ افیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی قیمت پیچھے منڈی میں بڑھ جائے, یعنی کہ ٹریڈنگ میں جیسے آئل کی عالمی مارکیٹ میں قیمت اوپر نیچے ہو رہی ہے یا گھی کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہو رہی ہے. اور ایک ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو, مطلب یہ کہ مقامی انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے, اور جو ہے مقامی انتظامیہ اس کو جو ہے بالکل قابو نہ کر سکے. تو اس وقت ملک میں جو مہنگائی کی لہر ہے, جیسے ابھی میں آپ کے کچھ رپورٹرز کا سن بھی سکا تھا, وہ آپ دیکھ لیں گے مرغی کا کوئی تعلق نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے, یعنی کہ وہ لوکل کمپلیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے, یا مافیا جو اس کے کارٹل جو اس کی ایسوسیشن ہے. ابھی گندم کی تو فصل کٹ رہی ہے پاکستان میں, تو مطلب مہیا ہونی چاہیے. فارمر جو ہے وہ بیچارہ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو جو ہے اپنی وہ جو کہتے ہیں مزدوری جو پسینہ خشک کر کے جو ملنی ہوتی ہے, تو وہ تو بیچنے کے لیے اتاولا اور رہتا ہے. بالکل. تو گندم کا اور آٹے کا نہ ملنا اور ریٹ بڑھ جانا, ریٹ تو تھوڑا سا آبویسلی بڑھنا تھا کیونکہ 2200 روپے ہم نے بھی خود اس کی سپورٹ پرائز کی تھی. اس کے ساتھ جتنی پیاز ہے, دیکھیں پورے سال پیاز کی اس سال جو ہے پاکستان کی سب سے تاریخ کی سب سے بڑی فصل آئی تھی, اور اب سے مہینہ پہلے تک پورے سال جو ہے یہ 30-35 روپے میں رول رہا تھا. یہ ٹماٹر ہے. تو آئی تھنک کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو اور خاص طور پہ صوبائی ایڈمنسٹریشن, ان کے جو ہے بہت بڑی گڑبڑ ہوئی ہے. اور اوپر جو وفاقی حکومت میں جو سٹیٹمنٹس دیے جا رہے تھے, جیسے شہباز شریف صاحب نے دے دیے اور ان کے وزیر خزانہ نے دے دیے, وہ جو ہے ڈیلنگ ہو گئی اور اس کی وجہ سے جو ہے ملک میں تباہی. اچھا, تو اب حل کیا آپ کو, مطلب ایز اے ماہر معاشیات آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کون سے رستے پہ چل کے اس سچویشن سے نکلا جا سکتا ہے ان یور ورڈز؟ دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو آ کے جو ہے مین ایک سب سے کل میں نے خود جیسے تحقیق کی کہ مرغی کا ریٹ کیوں بڑھ رہا, تو وہ اتفاق سے کچھ جو چکن کا کام کرتے ہیں, جو مطلب وہ ہیں جو فارمنگ کرتے ہیں اس کی, تو انہوں نے کہا کہ فارمنگ لیول پہ تو ایوری تھنگ از فائن, کرائسس نہیں ہے. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہاں فارم ٹو مارکیٹ کے بیچ میں کوئی ایک گروپ ہے جو پرائسنگ اور سپلائی کو کنٹرول کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اب گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے اور کس نے کی ہے. اب جیسے یہ ابھی سن رہے تھے کہ خیبر پختونخوا پہ جو ہے گندم ہی نہیں پہنچ رہی, پنجاب فیڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں مڈل مین روک رہا ہے, مڈل مین اس کو فائدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آج سے چند دن پہلے آپ کو پتا ہوگا ڈیزل غائب کر دیا تھا, اور ڈیزل جو ہے 50 روپے لیٹر بلیک پہ بک رہا تھا. ایسے ہی ہے. تو مطلب ہورڈنگ تو ہو رہی ہے مزمل, کہیں یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا یہ کہیں نہ کہیں تو جا رہی ہے. ڈیزل کی اگر ہورڈنگ ہو رہی ہے پاکستان میں, تو آپ کو پتا ہے وہ نیگیٹو میں جب پرائسز جا رہی تھی تب بھی ہمارے پاس ریزرو رکھنے کے لیے اتنے جگہ ہی نہیں تھی ہمیں. بالکل. تو یہ تو چلو, میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے بڑا کوشش کی کہ اس کو توڑ کے بتانے کے لیے کہ ایک مہنگائی جو ایڈمنسٹریٹو ایشو کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے, اور ایڈمنسٹریٹو ایشو جو ہے ایڈریسیبل ہوتا ہے. ایک اور چیز ہے مزمل بھائی کہ ہم جو بات کرتے ہیں نا مہنگائی سے, کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ مڈل مین اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے اس پہ کیا کام کیا, کس حد تک کیا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پرائز کنٹرول کے اوپر ہم رونا روتے ہیں, ہمارے شوز میں آپ کئی دفعہ آ کے اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ جو ہے مارکیٹ میں منڈی میں کچھ اور قیمت ہے, ریٹیل پرائس کچھ اور مل رہی ہوتی ہے, گوشت کی ہو کسی بھی حوالے سے, اس میں بھی جو مقامی انتظامیہ ناکام دکھائی دیتی ہے. کیا کیا جا سکتا ہے اس سے متعلق؟ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ایڈمنسٹریٹو ایشو اور کسی پہ کاروائی اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ یہ 11-12 لوگوں کی جو حکومت ہے, اس میں یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لوگوں کو. تو اس لیے یہ حکومت بھی مجبور ہو گئی ہے اور یہ جو ہے ان پہ کریک ڈاؤن نہیں کر پا رہی. ہمارے دنوں میں ہم کیا کرتے تھے, ہم ویکلی رپورٹ لیتے تھے, نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی, اور ہم نے لگائے ہوئے تھے چیکس. جیسے ہی ہمیں نظر آتا تھا کسی چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے تو ہم اس پہ امیڈیٹ فیصلہ کرتے تھے. تب بھی یہی ہوتا تھا مزمل بھائی, معذرت کے ساتھ, ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے, ہم یہی رونا روتے تھے کہ یہ جو مقامی سطح پر پرائس کنٹرول نہیں دیکھنے میں آتی. نوٹس, یہ آپ کو یاد ہے کہ ہیڈ لائنز بنتی تھی کہ نوٹس لے لیا تو قیمتیں اور بڑھ جائیں گی. تو یہ مسئلے مسائل اس وقت بھی تھے. وہ عمران خان صاحب کا لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا, لیکن جب
جب آخری 6 مہینے ہم تھے تو ہمارے کیا کرتے تھے وزارت خزانہ سے ہم تمام صوبوں کو چیف سیکرٹریز کو جو ہے میٹنگ پہ لیتے تھے اچھا، اور جیسے ہی اگر کسی صوبے میں ہی ہوتا تھا تو ہم اس کو کہتے تھے اس کے چیف سیکرٹری کو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو جو ہے کہیں سے ارینج کر کے دیتے ہیں, پاسکو سے, پنجاب سے, اس سے. اب یہ سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے کابینہ, یہ سلسلہ دوبارہ سے ہونا چاہیے. اچھا مزمل, اور لائٹر نوٹ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہے, ہی ریممبر ہم نے جب یہ مرغی کی قیمتیں پہلی بار نہیں بڑھی, اس سے پہلے بھی بڑھی تھی, اور ہم نے آپ ہی سے بات کی تھی, تو آپ نے بتایا تھا کہ فلے فش کے کتنی اچھی دستیاب ہے, تو وہ کنٹرول میں ہے, خود جا کے آپ خریدتے ہیں. مجھے بتائیں وہ مرغی سے سستی ہے یہ مہنگی ہے؟ لٹرلی میں نے کل ایسے ہی اپنے فادر کو بولا کہ اس وقت گرمی ہے اور یہ جو عید کے بعد فش مارکیٹ جو ہے نا رمضان میں بند ہوتی ہے کراچی, تو عید کے بعد کھلتی ہے, تو میں نے کہا یہ کھلے گی تو یہ 400-500 روپے کی فش مل جائے گی, بہتر یہ کہ بندہ وہ کھا لے. کل ہی لٹرلی میں نے اپنے فادر کو بات چلیں بس. اور ابھی بھی ویسے 1 منٹ, جھینگا 750 روپے کلو مل رہا ہے, تو چکن 750 سے اچھا جھینگا لے لے بندہ. ہاں جو کولیسٹرول بڑھ جائے گا, ہاں کولیسٹرول بڑھ جائے گا, لیکن وہ اچھا ہوتا ہے نا, کولیسٹرول بڑھ جائے گا, ڈاکٹر پہ جانے کے لیے بھی اچھے پیسے چاہیے گے. بٹ تھینک یو سو مچ مزمل صاحب. اچھا مزمل بھائی سے ہم کہیں گے پتہ کر کے ہمیں بتائیں بھی, تاکہ میں بھی چکر لگاؤں فشریز کا. ہاں 750 والا نہ تو کم والا. اچھا لیکن ایک مسئلہ نا ہماری عوام کے ساتھ جو پرابلم ہے, اور عوام میں آف کورس ہم بھی اس کا پارٹ ہیں, کہ صرف مہنگائی ہی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو سال ہے نا, یہ نہ صرف پاکستان کے لیے, یہ بلکہ بھارت کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ بہت زیادہ گرمی اس سال متوقع ہے, آئے گی بھی, اور اس میں لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. اب المیہ پتہ ہے کیا ہے, کہ آپ نے ہمیشہ ریلائی کرنا ہے, مطلب جو بھی حکومت آتی ہے وہ ریلائی کرتی ہے کس کے اوپر, فرنس آئل کے ذریعے بجلی بنانے پہ, یا پھر اس کی تو پرچیز نہیں ہو سکی نا, اس کی تو مطلب وہ تو ایک الگ ہی چکر تھا نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ مہنگے ذرائع سے, ہم لوگ ہائیڈل ذرائع سے بجلی کی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے, کہ ڈیم ہے وہ بادشاہ اب تک بن چکا ہوتا تو اسے 4500 میگا واٹ آ جاتی بجلی, یا پھر یہ جو رینیوبل, ہم نے تو کچرے سے بھی بجلی پیدا کرنی تھی. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, اس پہ بھی کافی عرصے سے بات ارے بھیا کچرا تو دور کی بات ہے, وہ جو ونڈ ملز لگا کے, وہ آپ کو پتہ ہے نا گھروں کے پاس اچھا خاصا اسپیس ہے, وہاں پر جتنی مرضی لگانا چاہیں آپ لگائیں, اور بجلی رینیوبل سورسز کو بھائی یوز کریں. دنیا جیو تھرمل پہ چلی گئی ہے, اس سے بجلی پیدا کر رہی ہے, اس کو ایز اے انرجی سورس یوز کر رہی ہے. آپ لوگ پتہ نہیں کہاں پر کھڑے ہیں, تیل پی کے ہم نے ختم ہو جانا ہے اور بچنا کچھ نہیں. لیکن مسئلہ یہ مہنگائی کے بعد لوڈ شیڈنگ بھی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, اور لوگ اب اتنے زیادہ پریشان ہو گئے ہیں, ایک تو بڑھتی ہوئی گرمی, اوپر سے لوڈ شیڈنگ اور مہنگی بجلی. لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں؟ تو سمجھو کہ 2 گھنٹے آتی ہے اور 4 گھنٹے جاتی ہے, 6 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی ہے, اور بلنگ جو آ رہی ہے وہ ماشاءاللہ سے سارا کچھ انہوں نے بیچ میں ہی ڈال دیا ہے. جب سے یہ صادق اور امین ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف آئے, تب سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 48-50 پہ سینٹی گریڈ چل رہا ہے یہاں پر, مطلب بچے جو ہے نا بلک رہے ہیں سب گرمی سے اور دھوپ سے جو ہے نا. بھائی بجلی تو ہے ہی نہیں, جس سے گرمی بڑھتی جا رہی ہے, لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے, بالکل پریشان ہو گئے ہم تو بہت. لائٹ گم ہے, 4 گھنٹے میں نہیں مل رہی. ہم سارا دن دھوپ میں کام کرتے ہیں, شام کو گھر جاتے ہیں, ایسے سمجھ کو ہم پاگل ہو چکے ہیں. ہمارا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے. لائٹ تو نام کی لائٹ ہے, دیکھو آپ ابھی بھی لائٹ نہیں ہے. 4-5 گھنٹے آتی ہے, سارا دن لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. یہ دیکھو ہمارا موبائل میں بھی چارج ہے, ابھی تک بجلی نہیں. یہ کس طرح مسئلہ ہے, یہ کیا ہے؟ کبھی کبھی 3 گھنٹے بھی نہیں ہوتے, کبھی 4 گھنٹے نہیں ہوتے, اس طرح ہوتی ہے. اچانک جاتی ہے پھر نہیں آتے. بہت ہی فرسٹریٹنگ ہو جاتا ہے یہ چکر. گرمی اس قدر شدید ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی محسوس ہو رہی ہے. اور آپ سوچیں کہ جو لوگ گھروں میں معصوم بچے ہوں یا بزرگ ہوں, ان کی بیسکلی برداشت سب سے کم ہوتی ہے. ایسے میں ان کے ایک قسم سے کیا کہتے ہیں اس کو, ضبط کو آزمانا, یہ بڑی غلط بات ہے. بڑی غلط بات ہے, بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.